لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بذلك يوم الشوقي وعند ذلك مرتبه روز کی چیز بھول جاتے ہیں مسجد صاحب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى في مقام آخر الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الآيات أو كما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقيدة المحبة درود الشريف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ صحیح ممکن یہ کہ قریب آدھے کے تو مشکل ہے 14واں روزہ ہو جائے. سب سے پہلے تو اس بات پر ندامت رہنی چاہیے کہ آدھا مہینہ قریب گزرتا جا رہا ہے اور ہم کچھ نہ کما سکے. جس طرح سے رمضان کو کمانا تھا، اس کی بہاروں کو لوٹنا تھا، اس کی برکتوں فیوزات کو اپنے دامن میں سمیٹنا تھا، ایسا نہ سمیٹ سکے. سب سے پہلے تو اس پر پچھتاوا انسان کو ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ایام باقی ہے، جو رہ گئے ہیں، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا. اور بار بار یہ خوبصورت گھڑیاں یہ سنانے کو کہ اللہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے. آمین. زندگی کو یہاں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟
ہر جگہ میں کہتا ہوں خاموشی سے مل کے بیٹھے، لیکن آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوتی. کون سے مسائل رہ جاتے ہیں جو مسجد میں آ کر بیان کے درمیان ہی شروع ہوتے ہیں. آپ ہی کون اٹھا رہے ہو، میں سن لیتا ہوں، مجھے سنانے کا کوئی شوق نہیں اتنا. مل کے بیٹھ جائے تو پھر کوئی چوتھا آدمی آئے گا تو پھر پوچھے گا مجھ میں. آپ مل کے بیٹھ جائیں. ہر جمعے میں بھائی سے پیار محبت درخواست کرتا ہوں، بھائی کچھ نہ کیا کرو خدا کے لیے. 15-20 منٹ کی بات ہے، میں خود ہٹ جاؤں میرا. آپ کو نہیں سننی رہی کسی کی بات، آپ کو تو اپنی کرنی ہے. چودھری ٹھہرے کر کے ہوگی، اللہ کے گھر یہاں کا کوئی چودھری نہیں. یہاں کا چودھری وہ ہے جو امان میں اچھا ہے، جس کا تقویٰ اچھا ہے، اللہ کے ہاں وہ چودھری ہے. اگر دیا شیر والا بات آدمی زندگی وفا نہیں کرتی، بس اوقات زندگی اچانک ساتھ چھوڑ دیتی. انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش بھی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا. آج وقت ہے، اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اعمال میں تھکانا. صحابہ کا مزاج تھا کہ اعمال حسنہ، اعمال کرتے کرتے تھک جاتے تھے اور پھر تھک تھک کر بھی اعمال کرتے تھے. صحابہ کا مزاج تھا. جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو تھکا لے. یہ دوبارہ کڑیاں نہیں ملیں گی، سنہرے موقع نہیں ملے گا. پتہ نہیں پھر زندگی میں کتنے ہمارے ساتھ تھے چلے گئے، کتنے آئے سال، پتہ نہیں کتنوں کو یہ مہینہ میسر ہوگا، کتنوں کو نہیں ہوگا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کو پالے اور پھر اچھے اعمال کر کے اپنی مغفرت کا خوش نصیب ہو. اللہ کریم ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. ابھی آپ دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا ہے، صحابہ کے درمیان میں آپ موجود ہیں. ایک عجیب منظر برپا ہو گئے. جس طرح سے ایک جوان بچے کی ماں اس کے سامنے گزر جائے تو اسے یقین نہیں جاتا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کے چلی گئی. صحابہ کو پیغمبر سے کس حد تک عشق تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنی محبت صحابہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. کسی نے بتایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو اپنی آنکھیں کھول لی کہ اب ان آنکھوں سے کچھ دیکھنا نہیں ہے. سونے محمد کو دیکھا کرتا تھا، اب اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا. کسی نے بتایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دندان مبارک کا کونا شکن ٹوٹ گیا. اسی وقت سنا سونے محمد کا، میرے سونے کا، میرے نبی کا، میرے لال کا دانت ٹوٹ گیا میدان میں. دانت ٹوٹ گیا تو کھیت میں کام کر رہے اسی وقت اپنا دانت توڑ دیا. ایک دانت توڑ دیا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، دوسرا توڑ دیا. کبھی کوئی اور ٹوٹا ہو، جہاں تک کہ اپنے سارے دانت توڑ ڈالے. سونے کا دانت ٹوٹا ہے تو میرے دانت کس کام کے. کس حد تک عشق و محبت تھا صحابہ کو اللہ کے رسول سے، میں اور آپ اس کا تصور شاید نہ کر پائے. آپ دنیا سے چلے گئے، ایک عجیب منظر اور ایسا حال طاری ہوا بعض صحابہ کرام پر کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکال لی اور کہنے لگے خبردار، اگر کوئی یوں کہے کہ میرا سونا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، نبی چلا گیا تو گردن اڑا دوں گا. نبی چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ عالم منظر کیا منظر تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا دنیا سے جا رہے ہیں.
تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شعر پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام ثم لیالیا، کہ آج مجھ پر میرے بابا کے جانے سے جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر وہ غم کا پہاڑ دن پر ٹوٹ پڑ جائے تو دن کی روشنی ختم ہو جائے اور وہ رات میں بدل جائے، اتنا بڑا غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زبان سے کہتی، ایسا ماحول، ایسا غم کا ماحول، جب صحابہ پریشان ہو گئے اور لوگ پھرنے لگے اور اپنے آپ کو کھو دیا، لوگ کی حالت خراب ہو گئی، ایسے عالم میں اور ایسی گہما گہمی اور پریشانی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول سے خطبہ دیا اور فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لوگوں سن لو، اگر تم اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہو، اسے خدا مانتے ہو تو سنو، اسے موت نہیں آ سکتی، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور میرے سونے سے، میرے محمد عربی سے پہلے کتنے رسول آئے، کتنے چلے گئے، سب کو دنیا سے جانا پڑا۔ ایک تقریر کی اور صحابہ کہتے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج یہ آیت ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے سامنے صرف دو چیزیں باقی رہ گئی، پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور چلے جانے کے بعد دو چیزیں باقی رہ گئی جس کی وجہ سے صحابہ میں ہمت باقی رہی۔ ایک کو کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور دوسرا ہے فرمان رسول، اللہ کے نبی کا فرمان باقی تھا، اللہ کا کلام باقی تھا، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو چکا، نبی چلا گیا تھا۔ بس ان دو چیزوں کے سہارے سے صحابہ کرام کی ہمت بڑھ گئی، اور آج بھی قیامت تک، آج نہیں قیامت تک اگر ہم اور آپ کے اندر ہمت ہے، ایمان باقی ہے، اور اگر ہم اپنے سروں پر ٹوپی اور پگڑی باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو صرف دو چیزوں کا سہارا ہمارے پاس ہے، ایک اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، اور ایک نبی کا فرمان ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ صرف دو چیز ہمارے پاس ہے، اور دو چیز تیسری چیز ہے آپ کے پاس ہے کوئی چیز؟ اللہ کا کلام، رسول کا فرمان، اور اسی کے لیے قربانی دی ہے اور اسی کے لیے انشاءاللہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ دو فرمان، اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا فرمان، یہ سکھایا کہاں جاتا ہے، پڑھایا کہاں جاتا ہے، سیکھا کہاں جاتا ہے؟ اس کی بھی دو جگہ ہے، ایک ہے مدرسہ، ایک ہے مسجد۔ اس کی بھی دو جگہ، اللہ کا کلام آپ کو سننے مسجد میں، رسول اللہ کا فرمان اب مسجد میں آپ سن رہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں، رسول اللہ کا فرمان اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں تیار کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان سکھائے جاتے ہیں، اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، پھر وہ مسجد میں آتے ہیں اور پھر مسجد میں پھر حلقے بن جاتے ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کی شکل میں وہ منظر وہ عالم میں پھیل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دو سہارے ہمارے پاس ہیں، ایک تو کہتے ہیں اللہ کا کلام، دوسرے کو کہتے ہیں رسول اللہ کا فرمان۔ اگر ان کے احترام میں، ان کی قدر میں، ان کی خدمت میں کوئی ذرہ برابر کمی آ گئی تو سمجھ لیجیے ہماری دنیا میں تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہتی۔ آج میں اور آپ جس عالم میں ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جن حالات سے گزرتے ہیں، صرف یہی دو جرم ہیں کہ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان آپ پڑھتے ہیں، بس یہ جرم ہے آپ کے، اور کوئی تیسرا جرم آپ پہ نہیں، کوئی تیسرا جرم آپ پہ نہیں۔ اللہ کا کلام، رسول اللہ کا فرمان، اس لیے جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں، جہاں رسول اللہ کا فرمان پڑھایا جاتا ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکے ان مدرسوں کو مضبوط کیجیے، ان مدارس کو مضبوط کیجیے، ان مساجد کو مضبوط کیجیے، اپنی مسجد کو مسلسل لائبریری بنائیے، اپنی مسجد پر مسلسل دین کے حلقے قائم کیجیے، اپنی مسجد پر مسلسل دین کی کتابوں کا پڑھنے کا، پڑھانے کا، ہر ایک کا انتظام آپ کیجیے۔ اسی طرح سے مدرسے کا احترام کیجیے اور مدرسے میں لائبریری کا انتظام کیجیے، مدرسے میں پڑھنے والوں کا احترام کیجیے، اور اسے کہیے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے یا اپنے بچوں کو پڑھانے نہیں بھیج سکتے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے بطور فرض کفایہ ہے، آپ اس کام کو کیجیے، ہم اپنی جان بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، اپنا مال بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، اپنی اولاد بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور جو قربانی تم نے پہلے دی تھی کل بھی تمہیں قربانی دینی ہے، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔
یہ مزاج بنے گا تو پھر رسول اللہ کا کلام بھی محفوظ ہوگا, اللہ کا کلام بھی محفوظ ہوگا. اگر میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے, مسلمان کے ہوتے ہوئے اللہ کے کلام پر کوئی زبان کھولتا ہے, بھی باولا کتا بولتا ہے, اور کوئی لکھنؤ میں بیٹھ کر کسی اور میدان میں بیٹھ کر کوئی باولا پاگل کتا اللہ کے کلام پہ بولتا ہے اور جو کہتا ہے کہ 26 آیتیں نکال دو, 26 آیت کیا, 26 نقطے کیا, ایک حرف کوئی نہیں نکال سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, میرے آپ نے لی. اس لیے اگر آپ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری فخر المحدثین وہ لکھتے ہیں, سیال کوٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جو رسالہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے, یہ حضرت لکھتے ہیں فخر المحدثین, وہ محدث ہیں, محدث کہتے ہیں حدیث کے پڑھانے والے کو, وہ محدث ہے جنہوں نے ایک بار کتاب کا مطالعہ کر لیا, ایک بار کتاب کو دیکھ لیا, ایک بار کسی چیز کو یاد کر لیا تو 40 سال تک اللہ نے ان کے علم کو محفوظ کر دیا تھا, 40 سال تک. چنانچہ آج مسائل کی کتاب نور الایزاں جسے پڑھاتے ہیں, وہ آپ کے ہندوستان میں نہیں تھی, وہ آپ گئے مصر میں, وہاں کی لائبریری میں بیٹھ گئے, کتابوں کو دیکھا, ایک کتاب ملی وہاں پر, اس کتاب کو دیکھ کر کہنے لگے لائبریری کے مالک سے, بھائی یہ کتاب ہمیں دے دو, ہم ہندوستان لے جانا چاہتے ہیں. نہیں سر استاد جی, یہ کتاب آپ کو نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. تو پھر ایسا کرے, آپ اپنی لائبریری کو بند کیجئے, گھر چلے جائیے, مجھے رات میں اسی لائبریری میں بند کر دیجئے, میں اس کتاب کو پڑھوں گا اور پھر ہندوستان میں جا کے لکھوں گا. چنانچہ لائبریری کو بند کر دیا گیا, رات گزر گئی, صبح ہوئی, لائبریری کھلی, آپ کتاب کو مطالعہ کر چکے تھے. ہندوستان واپس آئے, 5-7 مہینوں کے بعد میں اس کتاب کو لکھا, اور لکھنے کے بعد میں کتاب کو ایک نسخہ مصر کی لائبریری میں بھیجا اور یہ کہا اپنی کتاب کی اصلاح میری کتاب سے کر لیجیے. یہ لکھا اس میں, اور آج پورے مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے پیغمبر نبوت پر یا ختم نبوت پر کوئی زبان کھولتا ہے, کوئی باولا کتا ڈسنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی نبی کے فرمان پر زبان چلاتا ہے, کوئی نبی کی زبان, نبی کی ذات پر بھونکتا ہے, کوئی اللہ کے کلام پر بھونکتا ہے, تو سن لو دلی والوں, آپ سے پھر گلی کا کتا بھی بہتر ہے. یہ لکھتے ہیں محدث کہ اگر آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی گلی کا کتا, کوئی باولا کتا, باولا پاگل آدمی کوئی نبوت پر حملہ کرتا ہے یا ختم نبوت پر بولتا ہے, تو پھر گلی کا کتا بھی آنکھ سے بہتر ہے. آپ کیوں نہیں کرتے کچھ؟ اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کو لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, آپ کو پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا ہے, آپ کو پیغمبر کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے, جو پیغمبر کا دین ہے اس پر اس کا فوراً مکمل کرنا ہے. آپ نے کہا, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چہرے پہ داڑھی رکھو تو رکھنی ہے, زبان سے نہیں کرنا ہے. آپ نے فرمایا آپ کا لباس ایسا ہو تو لباس کیسے کرنا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے, اپنے گھر میں لانا ہے, بس حفاظت ہوگی. نہیں, نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا, تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تقریر بھی اپنی جگہ پر ہے, ان من البیان رسیدہ, بعض بیان ہوتے ہیں جادوگر جو دل کو گرما دیتے ہیں. تقریر اپنی جگہ پر ہے, بیان اپنی جگہ پر ہے, بعض اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ کا عمل, آپ کی زندگی شریعت کے مطابق جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ مؤثر ہوگی. آپ اپنے آپ کو کر کے دکھائیے, جھوٹ نہ بولیے, میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ کو کم نہیں توڑنا, آپ کو حرام نہیں کھانا, آپ کو غیبت نہیں کرنا, آپ کو چغلی نہیں کھانی, آپ کو زنا نہیں کرنا, آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ہے, تمام چیزیں کرنی ہے. اس لیے سنیے گا کان کھول کر, آپ کے پاس صرف 2 نسبت بچتی ہے. ایک نسبت کو کلام اللہ کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ فرمان رسول اللہ, رسول اللہ کا فرمان. ان نسبت کے سہارے میں اور آپ زندہ ہے, اور ایمان کو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. اگر اس نسبت میں کمی ہوگی, اس کی خدمت میں کمی ہوگی, تو سمجھ لیجئے ہماری دنیا تو برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. اور یہ دونوں نسبت ملے گی آپ کو مدرسوں میں,
مسجدوں میں مسجدوں کا احترام کیجیے. ایسے نہیں روزہ رکھ لیا آج سے نہیں نکلی تو آج مسجد میں پورا چلا کے لے گئے, پنکھے چلا رکھا ٹھنڈے میں بیٹھ گئے, آج میرے شہری میں روزہ. بھائی روزہ جو ہے نا شہری تھی, ولیمہ نہیں تھا چچا کا, پیٹ بھر کے کھانا تھا, مل گئی سبحان اللہ, سمجھتا ہر چیز نہیں ملی, مسئلہ نہیں, تم نے آج ٹھنڈے میں بیٹھنا تھا. مسجد کو بکواس کا اڈا بنا دیا, چوپال بنانا کا نہیں, ایسے نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ فرمایا اپنے علماء سے پوچھنے سیکھیے اور عمل کرتے جائیے, پھر انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا, انقلاب آئے گا. ہماری وہ آج کل 2-4 دن کی بات ہے, وہ میسج واٹسایپ پہ اپنے ڈی پی پہ آپ محمد لگاؤ, محمد کی تصویر اپنے ڈی پی پہ لگاؤ, محمد کی تصویر. کہ رمضان میں جو ڈی پی کو چین کر دے, اپنے زمین کو چین کرنے کو تیار نہیں, اپنے اعمال کو چین کرنے کو تیار نہیں. رمضان میں بھی پڑا ہوا ہے, ارے اپنے آپ کو چین کیجیے نا. رمضان ہے تو اپنے آپ کو چین کیجیے, اپنے اخلاق چین کیجیے, اپنے ایمان کی دھلائی کیجیے, صفائی کیجیے. نہیں ہم تو اسٹیٹس کے والے لوگ ہیں, ہم تو جو دیکھ ہو چلے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں سے صاحب جی بیٹھے, کامیڈی کرتا ہوں, میری نظر ہر ایک نمازوں میں رہتی ہے, چہرہ ادھر کی اور تو پھر نظر رہتی ہے, کون کیا کرتا. 12 دو نسبت, ایک کو کہتے ہیں کلام اللہ, دوسرے کو کہتے ہیں رسول اللہ. اسی نسبت کے سہارے حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو تسلی دی تھی, اور یہی دو نسبت آپ کے پاس باقی ہے. جہاں پر کلام اللہ پڑھایا جاتا ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں. آپ مدرسے والوں کا احترام کریں, اور احترام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم سکھائیے, انہیں مدرسے میں بھیجیے, قرآن کی تعلیم سکھائیے, انہیں حافظ بنائیے, انہیں مولوی بنائیے. اور یہ مت سوچئے کہ مولوی حافظ بننے کے 5,000 10,000 ملیں گے. اللہ کی قسم رزق کا مالک اللہ ہے. اگر آپ اپنے بچے کو مدرسے میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ حافظ وہ 10,000 کمائے گا 20,000 کمائے گا, تو پھر مت بھیجیے. آپ مت بھیجنا پھر کسی کو, آپ بھیجیے کہ میں اس لیے اسے بھیج رہا ہوں کہ یہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کے دین کو زمین پر پھیلائے گا. آپ کا بچہ اگر حافظ بن گیا, اس سے بڑی دولت آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ کا بچہ عالم بن گیا, اس سے بڑی دولت آپ کے پاس کچھ نہیں. قاضی بن گیا, مفتی بن گیا, اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. سارے جہان کی دولت اور سارے جہان کی سلطنت ایک طرف, اور میرے نبی کی وراثت اور نبوت کا علم اور اللہ کا علم اور علم اور حافظ قرآن کا وعدہ مرتبہ ایک طرف. یہ بڑا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے. کیوں کہ قرآن کے صدقے میں ساری کائنات چل رہی ہے. ساری کائنات کو اگر رزق ملنا ہے تو قرآن کے صدقے میں مل رہا ہے. اور جو قرآن کو سیکھ چکا, قرآن کو یاد کر چکا, اس سے بڑی دولت کو کیا ہو سکتی. سنو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں میں آپ کو. جو لوگ مدرسے والوں کا احترام کرتے ہیں, جو قرآن کا احترام کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں مایوس نہیں کرتے. میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے کسی کی زبانی سنا, لیکن جن سے سنا ہے وہ محترم عالم ندیم, اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. اور کوئی بعید نہیں ہے, جو ہو سکتا. بیگم نے کہا 5 منٹ باقی, بیگم نے کہا لیں جائیے, آج منگل بازار ہے مثال کے طور پر, جائیے گھر بازار سے سامان لے کر آئیے. وہ بازار سے سامان خریدنے گیا, بازار سے سامان خریدنے والے کا آواز لگ گئی, ہے کوئی جو اللہ کا کلام خریدے, ہے کوئی جو اللہ کا قرآن خریدے, ہے کوئی جو اللہ کا فرمان خریدے. وہ آدمی رک کر, تھوڑا دیندار تھا, سمجھدار تو رک گئے. اللہ کا کلام اسے کون خریدے گا؟ اللہ کے کلام کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کی کوئی اجرت دے سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, ارے اس کی تو اتنی بڑی بات بولتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے, میرا اور تیرا کلام نہیں. اس کی تو جو اس سے جڑ گیا اللہ نے اسے عزت دے دی, اور جو اس سے بچھڑ گیا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا. تو اس سے جڑ کر لوگ اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں, چونکہ وہ بادشاہ کا کلام ہے. کلام الملوک ملوک کا کلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. کوئی جو اللہ کا کلام لے لے, روشن کر گئے, کیا ہے بھائی اللہ کا کلام میں شور, کیا وجہ ہے اس کی؟ کتنی ہے کہ میں اس کی اجرت تو کوئی نہیں لے سکتا, لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے. اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو دیا, وہ کلام لے کر میں اپنے گھر آ گیا. اور قرآن لے کر کہاں گیا؟ اپنے گھر آ گیا. میں نے بیگم سے کہا, بیگم آج سبزی کوئی نہیں لایا, آج راشن کچھ بھی نہیں لایا,
آج ضرور خوشبو لایا، آج اللہ کا کلام لے کر آ گیا. ایک صدا لگانے والا صدا لگا رہا تھا، ہے کوئی اللہ کا کلام لینے والا، ہے کوئی اللہ کا کلام خریدنے والا. میں نے سوچا ارے سبزی تو روز خریدتا ہوں، روٹی تو روز کھاتا ہوں، آج اللہ کا کلام دکھ رہا ہے، یہ بیچنے والا بیچ رہا ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، چلو میں ہی خرید لیتا ہوں. میں اس کو لے کر آیا. بیگم کہنے لگی لے تو آئے بڑی شان سے، رکھو بھی کہاں؟ اس کے لیے تو اونچی جگہ چاہیے. گھر میں کوئی سیف نہیں ہے، الماری نہیں ہے، مچان نہیں ہے، صندوق نہیں ہے. تیرے گھر میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جسے تو اس کو رکھ سکے. قرآن تو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے یار، تو رکھے گا کہاں اسے؟ پریشان ہو گئے، شوہر بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے. قرآن کو رکھے تو کہاں رکھیں، قرآن کو رکھے تو کہاں رکھیں؟ کوئی الماری ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی سیف ہمارے پاس نہیں ہے، مچان بھی کوئی ہمارے پاس نہیں، کہاں رکھے اس قرآن کو؟ بس یوں سوچ سوچ میں شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہونے کے بعد میں وہ شوہر کہنے لگا بیگم ایک بات سمجھ میں آتی ہے، چلے اس بات پر عمل کر لیں گے. کہ کیا سمجھ میں آیا؟ ہمارے پاس کوئی اونچی جگہ نہیں ہے کلام پاک رکھنے کی. ہاں ایک بات سمجھ میں آئی ہے، میں اس قرآن کو اپنے سر پر لے کے کھڑا ہو جاؤں گا. جب میرے پیر تھک جائے گے، میرا بدن بول جائے گا اور وہ کہے گا تو تھک چکا ہے اب تو کھڑا نہیں ہو سکتا، میں آواز تجھے دوں گا، تب تک تو سو جانا، میں تجھے آواز دوں گا، تو اٹھ جانا، سر پر دوپٹہ رکھ لینا، قرآن کو لے کے سر پہ کھڑے ہو جانا. پھر جب تو تھک جائے گی تو مجھے آواز دے دینا اور میں اس قرآن کو لے کے سر پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اونچی جگہ نہیں ہے، ہم اپنے سر پر رکھ کر اس قرآن کو رات گزار دیں گے. صبح ہوئے گی، صبح پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. چنانچہ وہ شوہر سر پر رکھ کے کھڑا ہو گیا، 2-4 گھنٹے کھڑا رہا. پھر بیوی سے کہا اللہ کی بندی آجا قرآن کو سر پہ رکھ لے، میں تھک چکا ہوں، پیروں میں درد ہو گیا ہے. یوں رات گزری. لکھا ہے بتاتے میں نے سنا ہے اب حضرت کی زبان سے کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی دونوں کے دونوں حافظ قرآن بن چکے. وہ دونوں کے دونوں حافظ قرآن بن چکے. جو اللہ کے کلام کا یوں احترام کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کی یوں عزت کرتا ہے، تو پھر اللہ انہیں مایوس نہیں چھوڑتا. اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے. اللہ ان کا احترام کرتا ہے. اللہ ان کی دنیا بھی آباد کر دیتا ہے. اللہ ان کی آخرت بھی آباد کر دیتا ہے. صرف قرآن ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ تو جو کتے میں قرآن ہے اس کو چومتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. نہیں بھائی، وہ اس کو بھی چومیے، اس کا بھی احترام کیجیے، لیکن اللہ کے بندے جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے ان کا بھی تو احترام کیجیے، ان مدرسوں کا خیال کیجیے. رمضان کا مہینہ ہے، جتنے سفراء آپ کے پاس آتے ہیں، مدرسے والے چندے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، ان کا احسان مانیے، ان کی قدر کیجیے، ان کی عزت سے دیکھیے، محبت سے دیکھیے، اور جو کچھ بنے آپ سے انہیں دے دیجیے، ان سے زبان نہ لڑائیے. ان مدرسے کا جہاں پر کلام الہی سنایا جاتا ہے، جہاں پر کلام الہی پڑھایا جاتا ہے، ان کی قدر کر لیجئے. جہاں پر فرمان رسول پڑھایا جاتا ہے ان کی قدر کر لیجئے. اگر میں نے اور آپ نے ان دونوں کی قدر کر لی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس 2 نسبتیں، نمبر 1 کلام اللہ، نمبر 2 فرمان رسول اللہ. اگر یہ 2 نسبت ہمارے پاس ہے تو ہم انشاءاللہ عزت والے انسان ہیں اور مومن ہیں، مسلمان ہیں. اگر ان نسبت میں کمی ہے تو پھر ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے پڑھ لیجیے.